غور سے سنیے گا تیرا شکر۔ ہم ایک بڑے خاص ٹاپک پر بات کریں گے، سو میری درخواست ہے کہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ خدا کے کلام کو سنیے گا، تاکہ ہم اپنی اسپرچل لائف کو، اپنی روحانی زندگی کو، ہم راست بازی کی زندگی کو ہم اچھے طریقے سے گزار سکیں اور اس میں گروتھ کر سکیں۔ خان صاحب آواز آ رہی ہے؟ ہم زبور کی کتاب، اس کا زبور نمبر 138 یعنی 138، زبور 138 اور اس کی 6 آیت۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے، لیکن مغرور کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ہم سب کو برکت دے۔ زبور نویس دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ایک خاکسار اور ایک مغرور، اور یہ حقیقتاً کلیسیاؤں میں، ایمانداروں میں، دنیا میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اور زبور نویس جب خداوند کی تعریف اور تمجید کرتے ہیں تو کہتے ہیں اگرچہ خداوند بلند و بالا ہے۔ وہ خداوند کی بلندی کو جب بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ خداوند کی تمجید کر رہے ہیں، اس کے جلال کو، اس کی قدرت کو، اس کی حشمت کو، اس کی بزرگی کو بیان کرتے ہیں کہ اگرچہ خداوند بلند و بالا ہے، یعنی خداوند کی مانند کوئی معبود نہیں، اس کی مانند کوئی بزرگ نہیں، وہ جلال کا بادشاہ ہے، وہ پہاڑوں کو اپنے پلڑے میں اور سمندروں کو اپنے چلو میں لاتا ہے، وہ اپنی بالشت سے آسمان کی پیمائش کرتا ہے، وہ سمندروں کے جوش و خروش پر حکمرانی کرتا ہے، اور ہوائیں اس کا حکم مانتی ہیں، چاند سورج ستارے آسمان کو وہ تومار کی طرح لپیٹ لیتا ہے، وہ آسمان کو سائبان کی طرح تانتا ہے۔ زبور نویس خداوند کی تعریف اس لحاظ سے کرتے ہیں کہ وہ ہر طرح سے بلند و بالا ہے، انسان اس کے ہاتھ کی کاراگری ہے، اور انسان کو خدا نے سانی ہوئی مٹی سے بنایا اور اس کے نتھروں میں زندگی کا دم پھونکا۔ خدا نے کائنات کی ہر چیز کو تخلیق کیا ہے، اور خدا سب سے اعلیٰ اور عظیم اور بزرگ اور حشمت اور بزرگی میں سب سے برتر ہے، لیکن انسانی چیزوں کے ہوتے ہوئے خدا خاکسار کا خیال رکھتا ہے۔ خاکسار عاجز، خاکسار حلیم بنا، خاکسار جھکا ہوا، اور خاکسار جو خاک کی مانند اپنے آپ کو سمجھے۔ خاکسار لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ہمبل، اپنے آپ کو جو ہے دوسرے سے کم سمجھتے ہیں، اور خداوند کی نگاہ خاکسار پر ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لکھا ہے وہ مغرور کو دور سے ہی پہچان لیتا ہے۔ بڑے خاص لوگ نے جنہاں نے خدا نے نگاہ کی، صرف خاص سارا تے نہیں، مغرورہ دے کماں دے۔ خدا خاکساروں سے پیار کرتا ہے، خدا ہمیشہ جھکے ہوئے درختوں کو پھل لگاتا ہے، اور دنیا میں جتنے بھی آپ دیکھ لیں
بندہ جتنا حلیم ہوئے گا اتنا ہی پھلدار ہوگا. اور خدا اپنے کام کو جب کرتا ہے تو خدا کو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں. اس لیے اس کے بارے میں لکھا ہے وہ قادر مطلق ہے، جس فعل کا ارادہ رکھتا ہے اس کو پورا کرتا ہے. اور یہاں پر خاکسار جو ہوتا ہے، اگر انسان خاکساری کی لائف کو گزارتا ہے تو معاملات کچھ بھی ہو جائیں خدا ہمیشہ اس کی حفاظت کرے. ہم بائبل مقدس میں آج ایک شخص کی زندگی کے بارے میں دیکھیں گے. میرے ساتھ دیکھیے گا، ایک بادشاہ ہے اور دوسرا سلاطین. دیکھیے ذرا، دوسرا سلاطین اور اس کا 21واں باب. میں آپ کو آج خاکساری کی طاقت کے بارے میں بتاؤں گا کہ جب خاکسار انسان ہو جاتا ہے تو خدا کیا کام کرتا ہے. یہاں پر ایک ہمیں بادشاہ ملتا ہے جس کا نام ہے منسی. یہ حزقیاہ کا بیٹا. حزقیاہ خدا کی نظر میں بڑا ہی اچھا بادشاہ تھا جس نے اچھے کام کیے، اور اس کی عمر کو بھی خدا نے 15 سال بڑھایا تھا جب یہ رویا خدا کی عزت. اب یہ جب مر گیا ہے حزقیاہ تو اس کی جگہ پر اس کا بیٹا منسی حکومت کر. اور کلام مقدس میں لکھا ہے منسی جب منسی سلطنت کرنے لگا تو وہ 12 برس کا تھا. اب اس بادشاہ کی لائف کو دیکھیں کہ خدا نے نوجوانی کی عمر میں، چھوٹی عمر میں خدا نے اس کو بڑی سرفرازی دی. خدا جب چنتا ہے، جب چناؤ کرتا ہے تو وہ عمر کی حد کو، لمٹ کو نہیں دیکھتا. خدا جب چنتا ہے تو انسان کی قابلیت کو نہیں دیکھتا. 12 سال کا بچہ کتنا قابل ہوتا ہے، لیکن اس کو جو ہے خدا نے بادشاہ چنا ہے، کیونکہ بادشاہوں کے چناؤ خداوند کی طرف سے. اور یہودیت میں 12 سال تک بچے کو جو ہے وہ شریعت پڑھا دی جاتی ہے. وہ شریعت سے واقف ہوتا ہے، اس کو کلام، اس کو خداوند کے آئین، اس کو اصولوں کو سکھا دیا جاتا ہے. اور منسی جو ہے ان ساری چیزوں کے بعد جب بادشاہ بنا ہے تو اس نے 55 سال بادشاہت کی. اور کلام مقدس میں آپ پڑھ لیجئے گا کہ اس بندے نے اپنی بادشاہی کی سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک جتنے بھی کام کیے ہیں خداوند کے حضور میں نفرتی کام کیے. اس نے غیر معبودوں کے مذہب بنائے، اس نے یسیمتیں بنوائی ہیں، اس نے آسمان کے لشکروں کی پوجا کی ہے، اس نے شیطانی تصویروں کو سجدہ کیا ہے، اس نے فالگیروں کو اپنی لائف میں اولویت دی ہے، اس نے جادوگروں کے پاس جا جا کر ان سے مشورے لیے، اس نے جو ہے وہاں قوم بنی اسرائیل کا خون بہایا. یروشلم کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک اس نے جو ہے مظلوموں کا خون بہایا. اور اس نے یہاں تک کہ اپنے بچوں کو آگ میں سخت کی قربانی ہونے کے لیے گزرانا ہے. اس قدر اس نے اپنی لائف میں نفرتی کام کیا. اور جب اس کی نفرتی کاموں کو خدا نے دیکھا ہے تو خدا اس قدر ناراض ہوا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند نے کہا کہ میں اس کے گھرانے کو اس طرح چٹ کر دوں گا جس طرح کسی کوئی تھالی نو صاف کرتا ہے، پلیٹ صاف کرتا ہے نا جس طرح پتا روٹی دے نال. خدا کہتا میں اس طرح اس کے ساتھ کروں گا. اس کے نفرتی کام اس قدر بڑھ گئے. میں نے اس کو عزت دی، سرفرازی دی. اور یاد رکھنا جدو خدا کی طرفوں انسان کو عزت ملتی بہت سارے لوگ گھٹ ہوندے ہیں جڑے انہوں پہچا لیں. پہچانا بڑی گل ہے. پہچانا سمجھتے ہو خدا دے خوف سے رہنا. آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی ٹیلنٹ ہے،
ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ ਹੀ ਨਾ ਦਵੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਘਮੰਡ ਚ ਰਹੋ کہ میرے کو جڑی چیز ہے وہ کسی کو بھی نہیں ہو سکتی، اور آپ خدا کے خلاف کام کرتے جا رہے ہیں، آپ کے اندر یہ گمانڈ ہے کہ میرے کو جڑی چیز ہو کسی کو بھی نہیں۔ اب اس شخص نے اس قدر خدا کی حضوری میں نفرتی کام کی ہے کہ خدا نے کہا کہ میں اس کو اس طرح کی سزا دوں گا کہ جو سنے گا اس کے کان جنجنا اٹھیں گے۔ 12 سال کی عمر سے لے کر 55 سال جس نے خدا کی حضوری میں وہ سارے کام کیے ہیں کہ جن سے خدا کو نفرت ہے۔ عمر دے پچھلے حصے چ کھلوتا ہے، سنیں پلیز، زندگی دے اس حصے چ کھلوتا ہے جتنے بندے نو پتہ نہیں ہوتا، لیکن کام وہ سارے کیتے نے کہ لوگ انہوں ویکھ کے تھکدے ہوں گے۔ کوئی کام جو ہے یہ خدا کے مرضی کے مطابق اس نے کیا ہی نہیں، اور خدا تیار ہے اس کا حساب لینے کے لیے۔ کلام میں لکھا ہے خدا نے کہا میں انہوں اس طرح صاف کراں گا جس طرح کوئی تھالی نو صاف کرتا ہے، میں اس کو اس طرح سزا دوں گا کہ جو سنے گا اس کے کان جنجنا اٹھیں گے۔ میں بڑی ڈسٹربنگ ہو رہی ہے، جو سنے گا اس کے کان جنجنا اٹھیں گے، میں اس قدر اس کو سزا دوں گا۔ خدا اس قدر اس سے ناراض ہوا ہے، لیکن خاکسر کا خدا جو ہے خیال رکھتا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے، اس کے وعدوں میں سے وعدہ ہے۔ انگنت وعدے ہیں کلام میں، لیکن ایک وعدہ یہ بھی ہے کیونکہ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا، اچھی بولو، خاکسار کا خیال رکھتا ہے، ان کے خیال سے رہندے یہ نہیں کہ وقتی طور تے موقع تے نہ ہے۔ خاکسار جو ہے یہ خداوند کی نگاہ میں ہوتا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے اس کی آنکھیں صادقوں پر اور اس کے کان اس کی دعاؤں پر لگے رہتے ہیں۔ تو خاکسار جو ہوتا ہے وہ صادق ہوتا ہے، لیکن آئے ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے، اس کے ساتھ ہوا کیا؟ اتنے نفرتی کام کرنے کے بعد یہ کس طرح بچ گیا ہے؟ میرے ساتھ نکالے دوسرا تواریخ اس کا 33واں باب۔ اس قدر خدا کو اس سے نفرت ہے، خدا اس قدر اس سے ناراض ہے کہ خدا کہندا میں نو ایہو جی سزا دیاں گا کہ لوگ سن کے جنجنا اٹھیں گے۔ لیکن خدا کے اس غصے سے، اس ناراضگی سے بچنے کے لیے اس نے کیا کام کیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ اگر ہم 33واں باب اور اس کی جو ہے 10ویں آیت سے دیکھیں تو لکھا ہے اور خداوند نے منسی اور اس کے لوگوں سے باتیں کی پر انہوں نے کچھ دھیان نہ دیا۔ یہ بڑی گل مینوں نا، میں جدو سٹڈی کر رہا ہوں مینوں بڑی اس گل سے، میں اس ٹاپک تے ضرور خدا دی مرضی کلام سناواں گا کہ خدا انہاں نال گلاں کر رہا تے گلاں تے انہاں نے دھیان نہیں دیتا۔ میں بڑا اس گل تے چونکیا، خدا اتنے انہوں نے غلط کام کیا، لیکن خداوند لکھا ہے خداوند نے منسی اور اس کے لوگوں سے جڑے اس کے پیروکار سن باتیں کی پر انہوں نے کچھ دھیان نہ دیا، اس لیے خداوند ان پر شاہ اسور کے سپہ سالاروں کو چڑھا لایا، اور جو منسی کو سزا کی ملی ہے، سن اللہ، جو منسی کو زنجیروں سے جکڑ کر بیڑیاں ڈال کر بابل لے گئے، انہوں سزا ملی، اس کی سزا شروع ہو گئی۔ کہاں پر یہ
55 साल से बादशाह है, कहां पर लोग इसके आगे पीछे हैं, कहां इसकी दहशत गई कि लोग इसको देखकर कांपते होंगे, कहां पर इसके वो हुक्म गए जो ये लोगों पर चलाता था, कहां पर उसका शाहाना लिबास गया जो अपने बदन पर ये पहनता था, कहां पर इसका ताज गया जो अपने सर पर पहनता था, कहां पर इसका गुबाड गया जो इसके अंदर काम करता था। काम की करिया बाबल के लोग आए, आदि शाहे असूर दे सिपा सलारा ने काम की कीता, इन्हू संगला ना बनिया, आदि सारी जिंदगी नफरती काम कीते, सारी जिंदगी खुदा को नाराज किया। अब लिखा है वो आए, खुदावंद ने उनको फिर हुक्म दिया और इस पर चढ़ाई की है, और ये वहां पर संगलों में, भेड़ियों में जकड़ा हुआ बाबुल में गया है। क्या मंजर होगा कि जब एक बादशाह लेवल का बंदा हो तो मैदाना दे विच खाक दे उत्ते जाकर उन्हें सुटिया होना है। क्या मंजर होगा जिन गलियों में ये घुड़सवारों के साथ जाता होगा, बड़े शहाना अंदाज से जाता होगा, उन बाजारों गलियों में उसको घसीट कर लेकर गए होंगे, लोग इस पर थूकते होंगे। इसने यरूशलेम में बहुत खूनखारी की है। सोचे जरा इस पर, हमारी लाइफ में भी सारी जिंदगी इन्ने को गुनाह होंगे ने, इन्ने को गुनाह होंगे ने, कभी कभी असी भी अंदरों टूटे पे हो गया। खुदा मैं काम ते कुछ चंगा कीता नहीं है, छोटी उम्रे सानू तो सरफराज किया, लेकिन असी अपनी अना अपनी आकड़ दे रहे। लिखा है कि वो इसको बाबुल ले गए, लेकिन अगली जो आयत है वो काबिल गौर है। लिखा है जब वो मुसीबत में पड़ा, जब मुसीबत च पड़ा तो लिखा है तो उसने खुदावन अपने खुदा से मिन्नत की और अपने बाप दादा के खुदा के हुजूर नहायत खाकसार हुआ। किधर गया वो आंकड़ा, किधर गए गुस्से है जी। बंदा खाकसार पता कदों होता है, जदों चकड़िया जाए, जदों किसी पास राह ना लगे, जदों बंदा समझदा कि भी हुण मैं की करा। जिस तरह को सूबेदार ने कहा, आए साहबो मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। इंसान के अंदर सवाल उठता है, याद रखना मैं अब की करा। टेस्ट भी करा ले, वो भी ठीक ने, पैसा भी खर्च कर लिया, वो भी ठीक है, बाबियां को भी चले गए, वो भी कहते बस ठीक हो जाएगा तुम, लेकिन मेरे अंदर का खौफ मुझे खाए जा रहा है। मेरी बीमारी, मेरे हालात टूटते जा रहे हैं। कभी और किया इस बातों को? आपने अपनी लाइफ के 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल आपने वो सब काम किए हैं जिससे खुदा को नफरत है। खुदावन नफरती कामों से नाराज होता है, खुदा दे कम्मा तो नाराज नहीं होता, याद रखो। और जिंदगी के 55 साल बादशाही के मनसब पर जब इसने खुदावन के हुक्मों को नहीं माना तो लिखा है फिर खुदावन अपना खुदा याद आ गया है जी। फिर बंदे नूं अपना रब याद आता है, जिन्हें उन्हें बंदे का दिमाग पता उदों की खुलता है कि वो समझदा है सारा कुछ मेरी काबलियत, मेरी चलाकी, मेरी दानिश की वजह तो, मेरी अकल की वजह तो ये सब कुछ मैनूं मिले। भाजी मैं इन्नी मेहनत की, मैं इन्नी मेहनत की, मैं सारी जिंदगी मेहनत की, ये शुक्र है खुदा का, ओदा ही फल है। लोगों को मैंने सुनते देखा, भाजी बड़ी स्ट्रगल की, लेकिन उसके पीछे जो है खुदा का फजल होता है। अब इस शख्स ने जब देखा है कि मैं संगलों में जकड़ा गया हूं, बेड़ियां मेरे पांव में है, लोग मेरे चारों तरफ है, मेरे दुश्मन चारों तरफ है, वो मुझे मारने के लिए, कत्ल करने के लिए खड़े हैं, और हालात यहां तक
غمگین ہو گئے ہیں کہ اب میری موت واقع ہو جائے. موت کے کنارے پہ کھڑا ہے. لکھا ہے پھر خداوند اپنے خدا اپنے باپ دادا کے خدا کے آگے منت کی ہے اور خاک سر. خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے, خاک سر کا کی کرتا ہے, خیال رکھتا ہے. یہ وہ بندہ جہدے بارے چ کلام ہی لکھا ہے. خدا نے کیا کہ اس بندے نو میں انج چٹ کر دیاں گا کہ جڑا سنے گا وہ بھی اپنے کرنا چنچنا اٹھے گا کہ یار یہ کی بنیا. ہوندے نے نا کئی ایسی سلاواں مل جاندی ہیں دنیا دے انسان کو, لوگ توبہ توبہ کرتے ہیں یار بڑا ہی پیڑا ہوا ہے, انہوں نے تو بڑا ہی پیڑا. لوگوں کے دنیا کے کام چنچنا اٹھیں گے, لیکن جدوں ہی انہیں اپنے آپ نو اندروں توڑ دیتا, مصیبت گل پہ گئی. یونا دی طرح ہے جی, مچھی کے پیڑ سے جا کے توبہ کرتی, دعا کی تھی. یہ بھی جو ہے بابل کی سرزمین پر گرفتار ہوا, قیدی بن گیا, اور چاروں طرف لوگ اس کو دیکھتے ہوں گے یہ وہ منسی ہے جو 55 سال سے بادشاہ تھا, اب مٹی پہ پڑا ہے. اس نے اپنا سر جھکایا ہوگا اور خداوند اپنے خدا سے منت کی ہوگی, اور لکھا ہے وہ خاک سر بن گیا. اندروں ٹوڑے اپنے, جتنے تک بندہ اپنے اندر دی میں نہ مارے سننا لگا, جنی دیر تک انسان اپنی آکڑ نو اپنی انا نو اندروں نہ توڑے, منہ جنہ مرضی بیٹھا ہوا ہے. گل سمجھ لو کہ نہیں؟ فرشتوں کی زبانیں بولے جی, اگر محبت ہی نہیں تو کی ہے گا ٹھن ٹھناتا پیتل اور جگ جناتی جہاز. اس نے اپنی انا کو, اپنے گمانڈ کو اپنے اندر سے توڑا ہے, اور خداوند اپنے خدا سے منت کی ہے اور خاک سر بن گیا ہے. خدا کی حضوری میں رویا ہوگا, اپنے وہ منظر یاد کیے ہوں گے, خداوند کتھے ہے گا سا میں, ہاں جی میرے بدن دے تے سونا سی, میرے بدن تے شاہی لباس سی, میرے دوست میرے عزیز میرے کو دہشت کھاتے سن, لوگ میری عزت کرتے سن, آج کتھے مٹی دے آگے سوڑ دیتا ہے. بندہ اتر ڈگیا تو پھر زمین تے ڈگیا تو پھر خدا یاد آیا. بندے نو نہیں دیر تک خدا کا احساس ہی نہیں ہوتا, چنگے لاتا دل سے. وہ کہتا ہے میں جڑیاں نواواں تے گا نا میریاں تے آنا بھی نسلہ بھی کھان گیا, لیکن ایک پل دا پتہ نہیں لگتا. ہاں جی بندہ جوڑ جاڑ کے گھر گھر کوٹھیاں بھر کے کی کہہ رہا ہوتا ہے میریاں تے ہونا نسلہ بھی کھان گیا, شکر ہے بڑا کچھ لگ گیا, لیکن ہوتا نہیں ایسے. اگر وہ خدا کے ساتھ جڑا ہے, اگر خداوند کے ساتھ چل رہا ہے تو بے شک اس کی نسلیں بھی برکت پائیں گی. اگر وہ خدا تو ہی دور ہے, نہ دعا نہ خدا نہ کوئی عبادت نہ خدا کے گھر سے جانا ہے جی, تو پھر یہ منسی کی لائف کو آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر رویا, آنسو آئے, خاک سر بن گیا. اور یہ ساری چیزوں کو کرنے کے بعد آگے جو بڑی مزیدار کی بات ہے لکھا ہے, اور اس نے اس سے دعا کی, تب اس نے اس کی دعا قبول کر کے اس کی فریاد سنی. ہیلیلویا. وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی. خدا آئے خداوند کے لیے زوردار تالیاں. ہیلیلویا. بندہ پاوے زندگی میں کسی لیول پہ بھی چلا گیا ہے, ضرورت ہے کہ وہ خاک سر بنے. بندہ خاک سر نہیں مانتا ہے جی. کلام مقدس میں کیا لکھا ہے, تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سر بن کے اور میرے دیدار کے طالب ہوں گے. ہیلیلویا. اس بندے نے اپنی زندگی میں خدا کے کلام کو کام کرنے دیا ہے, چوک گیا, رویا, خداوند کے حضور میں اپنی فریاد کو رکھا, اور لکھا ہے خداوند نے اس کی دعا کو سنا, قبول کیا. اور لکھا ہے اگلی بات صرف اس کو دعا کو سنا قبول ہی نہیں کیا, بلکہ لکھا ہے اسے اس کی مملکت
یعنی اس کی بادشاہت میں یروشلم کو واپس لے آیا. چھوٹی جی گل نہیں ہے. خاک سر ایک ایڈی بڑی طاقت ہے کہ جتھوں ڈگیا خدا اتھے ہی جا کے انہوں کھڑا کر دیا ہے. بابل چ انہوں پھر قیدی بھی نہیں رہن دیتا. خدا نے اتھوں انہوں واپس چکیا, واپس یروشلم چ لے آیا, اودی سیڑھ تے انہوں بٹھایا. خدا نے انہوں بادشاہ میں واپس کیا. ہلیلویا. خدا نے اس کو وہ سب کچھ اس کا جو چھپ گیا تھا خدا نے اس کو واپس کیا اور اس کی بادشاہت پر اس کو بٹھایا. وہی شاہانہ لباس اس کو پہنایا گیا ہوگا, وہی سونا اس کو پہنایا گیا ہوگا, وہی لوگ اس کی عزت کرتے ہوں گے, وہی جو اس کو پیچھے سے گالیاں نکالتے ہوں گے, وہ جو اس کو برا بھلا کہتے ہوں گے, جو اس پر تھوکتے ہوں گے, جو اس کے تمسکرے اڑاتے ہوں گے, جو اس کے دشمن اس کی راہوں پر کھڑے ہوں گے, سارے ڈر گئے ہوں گے. وہی منسی پھر واپس آ گئے. جی بادشاہ دا پتر پھر بادشاہی بھی آ گیا جی. انہوں نے چیر تے جو بٹھایا ہوئے گا سارے دبدبہ پھر واپس مل گئے. لیکن پہلے کیا تھا؟ خداوند کے حضور میں نفرتی کام تھے. اب اس نے خداوند کے حضور میں اپنے آپ کو خاکسار بنا لیا, اپنی غلطیوں کو مان لیا اور خداوند کے حضور میں جھک گیا. خدا نے واپس اسی جگہ پر اس کو بٹھایا ہے. اور لکھا ہے کلام مقدس میں دوسرا جو بندہ ہے وہ ہے لیکن مغرور کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے. مغرور آکڑ والا, کمنڈی, اور خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے. خدا دور ہی سے ایسے لوگوں کو پہچان لیتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ چرچ میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں. ہیکل میں دو بندے بھی دعا کرتے ہیں, ایک فریسی ایک ساڈے ورگا گناہگار. ہاں جی, اب فریسی جو ہے وہ ہیکل میں گیا ہے, اپنے گمان, اپنی عقل, اپنے آپ میں وہ بڑا بن کے گیا ہے. کہتا ہے خداوند میں تو جاننا ہی ہے, میرا تو تینوں پتہ ہی ہے. پہلی گل ہی دیکھو, میرا تو خداوند مجھے تو جانتا ہی ہے. ہفتے چ تو میں 2 روزے رکھنا, میں خداوند ہدیے بھی دینا, میں تیری حضوری وچ دعا بھی کرنا, میں سارے کام جڑے خداوند کرنا, خداوند تو میرے جاننا ہے. لیکن ایک جو ہے وہ ہیکل کے دروازے پر بیٹھا اپنی چھاتی پیٹ پیٹ کر کہہ رہا ہے, رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے خداوند تو مجھے بھی جانتا ہے, میں تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھانے کے بھی لائق نہیں. آج سے چیک کر, ایک مغروریا. ہاں جی, کدی کدی خدا دے کام چ بھی مغروری ہوتی ہے. ہاں جی, وہ کہتے ہیں علم جڑا غرور پیدا کرتا ہے. جس کو دعا کرنی آ جائے, جس کو کلام سنانا آ جائے, جس کو ورشپ آ جائے, جس کو پرزائڈنگ آ جائے, وہ بندے کی آ جاتی ہے, میں آ جاتی ہے. وہ کہتا میرے تو ود کے کون کر سکتا ہے. اب یہ شخص بھی ایسا ہی کر رہا ہے. لیکن دوسرا کہتا خداوند تو تے جاننا ہی ہے, میں تے کوئی چنگا کام کیتا ہی نہیں لائف وچ. خداوند کی حضوری میں عاجز ہوا ہے اور اپنی چھاتی پیٹ پیٹ کے کہہ رہا ہے خداوند میں اچھا نہیں. خداوند اپنے شاگردوں سے پوچھتا دسو بھی انہاں تے چنگا کیڑا. بندے دی سوچ تے وہی نہ جڑی ساڈی اج کل. انہیں جی اے چنگا یسوع جی دیکھو روزے بھی رکھتا ہے, دعا بھی کرتا ہے, سارا کچھ کرتا ہے, لیکن لکھا ہے کلام مقدس میں تجھ میں ایک کمی ہے. وہ دعا کر رہا ہے اچھا ہے, وہ روزہ رکھ رہا ہے اچھا ہے, وہ خدا کی حضوری میں اپنے ہدیے دے رہا ہے اچھا ہے, وہ وقت گزار رہا ہے اچھا ہے, لیکن انا نہیں کٹی اپنی, گمانڈ نہیں توڑیا. ہاں جی, ایک چیز دی تیرے چ کمی ہے پتر, وہ نہیں تو چھڑی. ہاں جی, میں نہیں بندہ چھڑتا. شکل و صورت, لباس, چلنا پھرنا سب کچھ اچھا ہو جاتا ہے, لیکن اندر یاد رکھنا بائبل مقدس کے مطابق
پہلا گناہ جڑا ہے ہی گھمنڈ سی. ہمیں پتہ ہے کہ آدم نے گناہ کیتا نافرمانی, پہلا گھمنڈ دا گناہ سی جڑا لوسیفر نے کیتا سی. ہاں جی, دنیا تے پہلا جڑا گناہ ہویا ہے, آسمانہ تے جڑا پہلا گناہ ہے وہ کی ہے؟ میں آسمان سے بھی اونچا اپنا تخت لگاؤں, میں شمال کی طرف چلا جاؤں, میں خدا سے بھی اوپر اپنا تخت لگاؤں. یہ بڑیاں گھمنڈ دیاں گلاں ہیں. گھمنڈ نہ کری جانا, یاد رکھنا اپنی لائف میں اپنے بچوں کو بھی. آپ کو پتہ ہے کہ جو ذرا کا سٹینڈرڈ بن جاتا ہے, جن کا ذرا سٹینڈرڈ خدا بنا دیتا ہے, سننا غور کرنا, دھیان دیو ادھر, جنہاں کا فیملیاں چ سٹینڈرڈ بن جاتا ہے, وہ پتہ ہے کہ بچے نو پہلی گل کس آتے ہیں, انہاں دے بچیاں تو تھوڑا جہا اوائڈ ہی کرنا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایویں نہ منہ لایا کرو سکے چاچے دے دھی پتر نے, ہاں جی, وہی بچے جڑے کٹھے ہی کھیڈ رہے, نا 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 نا. ہاں جی, کیا ہے؟ اور بچوں کے بارے میں تو لکھا ہے ان کو میرے پاس آنے دو, انہیں منع نہ کرو, کیونکہ آسمان کی بادشاہی. کیوں کہا گیا آسمان کی بادشاہی بچوں کی کیوں ہے؟ کیونکہ بچے دل دے بڑے صاف ہوتے ہیں. ہاں جی, انہاں سدھا ہی دس دینا جو کچھ مرضی ہوئے. بھائی عادل دے بچے آئے, وہ بھی بڑے بچے نے, انہوں نے سچی گل دسنی, ساڈی ماما نے سانوں لکھیا. کیوں؟ ہاں جی, ایک دن موسیٰ جا رہا, میں کہ کتنے چلا ہے, کہتا بھاج پاوے کوئی کھانا کھان چلے اگر گھر. ہے جی, پتہ نہیں کی سالن بڑا اچھا ہے, جو سچ دسیا نے کہا جی یہ پکیا کھان چلے ہیں. مینوں بڑا ہسا, میں کہ یار بچہ ہے نا, انہیں سچائی دسی, انہیں والے بھی گل ہی مینوں دسی, کیونکہ دے ہاتھ سپرائٹ دی بوتل تھی. میں کہا اتنے موجے لگے, انہیں کہا جی اج لو موجا کی بڑا مزہ ہے. کمال ہو گیا جی موسیٰ. سو یہ ہے کہ جو سچائی کے ساتھ, جو بڑے صاف دلی کے ساتھ اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیں. پتر نہیں 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 نہیں, رسپیکٹ, عزت وہ آپ نے اپنے بڑوں کی کرنی ہے. ساڈا بچہ نہیں کسی چیز, ایسی بڑی پیڑی عادت ہے نہیں کسی کو اپنی چیز دینا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ بچہ بھی پیڑا جا منہ بنا کے اتنے انہیں سلامتی کر رہے ہیں. جدو ماں نے پہلے ہاتھوں دیتے ہوتا ہے, جدو ماں کہہ رہی نہیں اے نہیں کسی کو اپنی چیز, تو ہاتھ سو اتنے آ جاتا ہے, میں نہیں دے. کیوں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیوں جی عرفان صاحب ہوتا نہیں, بچے ربڑ پاندے نے, ماں نے صبح کولوں کہنا نہیں اے نہیں کسی کو اپنی چیز دینا. ہوں جہاں بچہ جہاں کو چلے کو نہیں پیسے, ماں کو نہیں پیسے, وہ رو رہا ہے, وہ خدا دیا بندہ ہے, تھوڑی جی بھی دے دے, شیئر کرنا. دس شیئرنگ یہ سکھائیں بچوں کو. یہ چھوٹی چھوٹی گلاں نے جڑیاں بڑیاں پاورفل ہوندیاں لائف تے, خدا بڑے خوش ہوتا ہے. ہاں جی, میں تو ویسے ہی کھڑا ہوتا ہوں نا جب کام کروا رہا تھا, چھوٹے چھوٹے بچے بڑے فیملیاں چلیاں جنہاں کی. ایک دن ایک بچہ میرے پاس آ گیا, انہیں آج میری پینٹ کو اتنے کھچیا, ڈیوڈ جگہ. میں کہا ہاں جی, چیز لے دے. اور جو میرے ساتھ کھڑے تھے جو وہ بھی ہنس رہے, ہاں جی میرے دیکھی تھے, میں نے بڑا اچھا لگا. میں یار وہ کانفیڈنس ہے, میں خدا نے روپے دیا, میں کٹیا 50 روپے. میں کہ اللہ یار پیٹ کے 50 روپے, بڑا خوش ہے. میں نے کیا چیز لے دے, آپ کی مرضی. تو یہ ہے, آپ جب اپنے بچوں کو سچ بولنا, سچائی پر چلنا, دوسروں کی رسپیکٹ کرنا, آپ ان کی بنیاد سے ہی ان کو عاجز اور انکساری جو ہے وہ خدا کی حضوری میں سکھا دیں. سو میرے عزیزو, خداوند اگر چاہ بلند والا ہے, خاک سر کا خیال رکھتا ہے. تاڑے حالات کتنے بھی چلے جائیں, غور کریا کرو کتھوں ٹکے ہیں, ہے نہیں, اتھے واپس جاؤ. اے بڑی مزداری گل ہوگی, جتوں ٹکے ہیں اتھے واپس جاؤ, اتھوں پھر سٹارٹ کرو. یہ نہیں کہ جتوں ٹکے ہیں انہوں اتھے سارا کچھ چلتا رہے. خدا ان تیرا شکر ہے, خدا ان تیرا شکر ہے, خدا تو جس حالات چیز رکھے, جدوں نو 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 مانگے
خدا دوبارہ شروع. خدا کے اصول میں ہے دوبارہ. سورج اگر غروب ہوتا ہے تو دوبارہ طلوع بھی ہوتا ہے. چاند اگر غروب ہوتا ہے تو وہ بھی دوبارہ طلوع. یاد رکھنا ہر چیز کا دوبارہ ہونا جو ہے یہ خدا کے اصول میں ہے. لیکن اس کے لیے منسی کی طرح خداوند کی حضوری میں لکھا ہے کہ اس نے خداوند اپنے خدا کے حضور میں منت کی, فریاد کی تھی, خاکسار بن گیا. اصول دسیا خدا دے خلاف. دوبارہ تو اگر وہی لائف, وہی زندگی, وہی کار, وہی دبدبا, وہی سب کچھ جانا ہے, خداوند ہم خاکسار بن گئے تو ہماری ضرور سنیں. ہیلیلویا. آئے اپنے سر کو جھکائیں, آنکھ کو بند کریں.